الحمدللہ ساتھی گئے تھے آج، ویڈیو وغیرہ بھی بنائی ہیں، مگر جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمارے موبائل وغیرہ چھین لیے، ویڈیو بنانے نہیں دی۔ اور الحمدللہ علماء دیوبند کا سر فخر سے بلند کر کے آئے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں کسی بات پہ ابھی تک شرمندگی نہیں ہے کہ ہم کسی بات میں اس سے پیچھے رہ گئے ہوں۔ بھرپور انداز میں ہم نے اس سے بات کی، وہ آگے پیچھے کی باتیں کرتا تھا، بس ادھر ادھر کی۔ تو وہاں پہ ہم پہنچے ہیں حضرت، شروع کے اندر تو اس کی چیکنگ اتنی سخت ہے، نیچے پولیس بھی تھی، پولیس نے ہمارے کو چیک کیا، پھر اس کے پرسنل گارڈ تھے، انہوں نے چیک کیا، ایک ایک چیز ہماری وہاں پہ جمع کر لی، کوئی چیز اوپر لے جانے نہیں دی سوائے ہمارے موبائلوں کے۔ پھر اوپر بھی ہماری چیکنگ الگ ہوئی، ہمارے یہاں تک کہ ہمارے جراب بھی اتروا دیے۔ پھر ہم اوپر پہنچے، پھر ہم نے معلومات کی تو انہوں نے کہا پرچی پہ سوال لکھ کے دیں خالی۔ ہم نے بولا پرچی پہ لکھ کے دیں گے تو وہ جواب ہی نہیں دے گا۔ پھر بولا سر آپ سوال جواب نہیں کر سکتے کھڑے ہو کے، تو ہم نے کیے نہیں۔ پھر ہم بیٹھے رہے، پھر ہم نے 3-4 گھنٹے اس کی سنتے رہے، روبرو کی فضول کی دیتا رہا ادھر ادھر کی بس سنتے رہے۔ پھر جب ملاقات کا ٹائم آیا، پھر انہوں نے کہا کہ صرف آپ سیلفی بنوا لیں اندر۔ ہم نے کہا سیلفی نہیں، ہم بات کریں گے کچھ، ہم کراچی سے آئے اتنی دور سے، کچھ بات کرنے تو دیں۔ پھر انہوں نے کہا چلیں آپ سوال کر لیں۔ ہم نے ان کے 12 بندوں کو مطمئن کر دیا کہ ہم بدتمیزی نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ پھر ہم نے سوالات کیے وہی، مگر کہاں فبہت الذی کفر ہو گیا۔ جی ہم جب پہنچے تھے نا، ہم دیر سے پہنچے، پرچیوں کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، وہ پرچیاں جمع کرنے کا ٹائم ہوتا ہے مرزا کے اسٹیج پہ آنے سے پہلے پہلے کا، ہم اس کے بعد پہنچے تھے تو اس وجہ سے۔ باقی اس سے پہلے میں انجینئر محمد علی مرزا کو نہ اتنا سنتا تھا نہ دیکھتا تھا، صرف آپ کے کلپ وغیرہ جو ہوتے تھے، آپ نے جو اس کی غلطیاں وغیرہ نکالی ہوتی تھی وہ دیکھ لیتا تھا۔ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا اپنی مصروفیات کی وجہ سے کہ بندہ اب اس کی ویڈیوز میں جائے دیکھے کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں۔ تو آج اب جیلم جب ہم آئے تو پھر ہم نے چلو کہا ادھر آئے ہوئے ہیں تو چلیں دیکھ بھی لیں۔ تو جب ہم نے قریب سے دیکھا، اب 3-4 گھنٹے اس کی باتیں سنی، یہ تو بہت بکواسات کرتا ہے اور بالکل کوئی علمی لیول نہیں ہے، کوئی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت پڑھنا صحیح نہیں آتی، بس ادھر ادھر کی ہانکنا۔ باقی بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ علماء دیوبند اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور آپ کی کاوش کو میں آج سراہتا ہوں، اور آپ کی الحمدللہ جتنی آپ کی تعریف کی جائے وہ بہت کم ہوگی۔ آپ بہت محنت کر رہے ہیں اس کے خلاف، اللہ آپ سے یہ کام لے رہا ہے اور امت کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے، نہیں تو یہ فتنہ خطرناک ہے، لوگوں کو بہت گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔